یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے۔ ایک طرف تو ہم ریجن میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے اثرات پورے ریجن پر پڑیں گے، وہ پاکستان، چائنا، ایران، رشیا، سینٹرل ایشین جتنی بھی ریاستیں ہیں اس پر۔ لیکن دوسری جانب پاکستان پیرالل اپنے جو سی پیک ہے اس کے جو اصل ثمرات ہیں اس کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک طرف چیلنجز ہیں کہ افغانستان کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال، دوسری طرف پاکستان کی بڑھتی ہوئی معیشت کے لیے کوششیں۔ بڑا مشکل ہے اس وقت آپ کی حکومت کے لیے معاملات کرنا۔ جی آپ نے درست فرمایا، ایک بڑا کرٹیکل میں سمجھتا ہوں کہ مومنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا، اور اس کو میں کہوں گا کہ اس طرح کی دو سٹیجز جو ہیں ہم ماضی میں فیس کر چکے ہوئے ہیں، اور ہر ایسی سٹیج کے بعد پاکستان کو اس کے بڑے خوفناک نتائج بھگتنے پڑے ہیں۔ افغانستان کی ایویکویشن کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، تو چاہے وہ ضیاء الحق کے دور میں جو جہاد کے نام کے اوپر جو امریکہ کی جنگ لڑی گئی، یا مشرف کے دور میں دہشت گردی کے خلاف جنگ، سو کالڈ جنگ جو کہ امریکہ کی جنگ تھی، وہ ہم نے لڑی۔ تو اب یہ ایک تیسرا موقع ہے کہ جب ہم نے اپنے قومی مفاد کو دیکھنا ہے، یا پھر ہم نے اسی طرح سے جس طریقے سے ماضی میں امریکہ سے جو ہمیں ہدایات ملتی تھیں اس سے ہم اپنی ریجنل پالیسی جو ہے وضع کرتے تھے، اور بدقسمتی سے اس ریجنل پالیسی میں اور کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اس میں صرف امریکہ کے مفادات ہوتے تھے، اور شاید ہمارے لیے کچھ ڈالر رکھ دیتے تھے، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا، اور نقصان ہم شاید اس سے بھی زیادہ اپنی ملک کا کروا لیتے تھے۔ تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیسی میں یہ ایک شفٹ آیا ہے کہ پاکستان اپنے ریجن میں اپنے ہمسایہ ممالک، اپنے ریجنل جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن اور ان کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن شپ، اس کو اہمیت دے رہا ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے وہ ایران ہو، سینٹرل ایشین سٹیٹس ہوں، چائنا ہو۔ یہ تمام ممالک ہمارے لیے، ہمارے ریجن کی سٹیبلٹی اور ہمارے ریجن کی ترقی کے لیے انتہائی اہم ممالک ہیں۔ یہ تمام ممالک جو ہیں یہ ہمیں اس ریجن کے اندر امن و امان میں مدد کر سکتے ہیں، نہ کہ امریکہ جو کہ دور بیٹھ کے صرف اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، اور اس انٹرسٹ میں ہر دفعہ امن کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی۔ بعض اوقات امریکہ کی ریکوائرمنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ یہاں پہ امن نہ ہو، یہاں پہ صورتحال خراب ہو جس سے کہ وہ فائدہ اٹھا سکے، یا اپنی پریزنس کا یہاں پہ اس کو جسٹیفیکیشن بنا سکے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل صورتحال ہے، چیلنجنگ ہے۔ اس سے پہلے یہ چیلنجز آئے ہیں لیکن ہم ان چیلنجز کو کوپ اپ نہیں کر سکے، اس لیے کہ ہم نے صرف امریکہ کی ہدایات کو لیا۔ لیکن اس دفعہ ہم امریکہ کی ہدایات کو نہ لیتے ہوئے اپنے قومی مفاد میں، اپنے ریجنل نیبرنگ کنٹریز کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کے اوپر توجہ دے رہے ہیں، اور یہ دورہ بھی عمران خان کا جو ہے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بالکل، یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے جو ریجنلزم کے حوالے سے اگر لغاری صاحب بات کریں۔ بہت پہلے اگر ہم یورپ کو دیکھتے ہیں تو یورپین کنٹریز نے بہت سارے اختلافات، زبانیں مختلف ہونے سے، ثقافت مختلف ہونے کے باوجود اپنے ریجنلزم کے اوپر توجہ دی۔ یورپی یونین آئی اور اس کے بعد اس پورے خطے نے بڑی ترقی کی، لیکن یہاں پر ہم نے اس طرح ریجنلزم کے اوپر توجہ نہیں کی ہے۔ اب جو آپ چینج دیکھ رہے ہیں کہ چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ پاکستان کے ساتھ، اور پھر سی پیک کا اور گوادر پورٹ کا ہے، پھر اسی سے منسلک جو ہے وہ رشیا تک اور سینٹرل ایشین ریاستوں تک چیزیں چل رہی ہیں۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اب جو ہے وہ دنیا کے اس خطے میں خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو پاکستان بھی اب ریجنلزم کی جانب زیادہ اگلے آنے والے سالوں میں وہ جائے گا، اور اسی میں پھر ایک بہت بڑا، جیسے میں نے سوال احمد جواد صاحب سے کیا، کہ مشکلات بھی ہوں گی کیونکہ یہاں کچھ بڑے پلیئرز کے اپنے مفادات بھی ہیں، اور ان بڑے پلیئرز کے مفادات جو ہیں وہ ٹکرائیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں پھر وہ تخریب کاری، دہشت گردی اور اس طرح کے واقعات بھی وہ بھی فیس کرنا ہوں گے۔ ایک تو جس طرح سے جواد صاحب نے صورتحال کو پیش کیا ہے، میں پی ٹی آئی کی حکومت کا میں بہت واضح اور کھلا ناقد رہا ہوں، اور میں شدید تنقید کرتا ہوں، لیکن اگر یہ نیریٹو جو جواد صاحب پیش کر رہے ہیں یہ کام کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ جنم دینے والا ہے، اس لیے کہ
عمران خان کو یہ سہولت حاصل ہے کہ ملک کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کر رہی ہے، جو ہمیں ویزیبل انویزیبل تمام طریقوں سے یہ نظر آ رہا ہے۔ پہلے جنرل ضیاء الحق نے پورا ٹیک اوور اس لیے کیا تھا کہ انہیں معلوم تھا کہ انہیں کس راستے پر چلنا ہے اور انہوں نے کس طرح سے ڈکٹیشن لینی ہے، اور جس طرح سے 40 سال سے پاکستان ایک خطرناک جنگ میں گھرا رہا ہے، اس جنگ نے اور اس افغانستان کے خانہ جنگی نے ہمارے پورے کے پورے اپنے جو ہمارا ایک ریشہ ایک دوسرے کے ساتھ پیوست تھا لوگوں کا، ہمارے اپنے لوگوں کے اندر جو ہے ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا تھا، جو فرقہ واریت کی شکل میں تھا، جو لسانی اور دیگر شکلوں میں تھا، جو نسل پرستی کی شکل میں مختلف گروہ کام کر رہے تھے۔ تو اب ان سے اگر یہ شفٹ ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ ایسا ہو رہا ہو جیسے جواد صاحب کہہ رہے ہیں، منصوبہ یہ تھا کہ سنکیانگ سے کاشغر، کاشغر سے ملتان، ملتان سے کراچی گوادر، اور دوسرا تاشکند سے کابل، کوئٹہ اور تربت، اور یہ روٹ جو بن رہا تھا جس طرح سے گوادر میں آ کر اپرچونٹیز نے آنا تھا، اور اگر وہ آ رہی ہیں تو یہ تاریخ کا بہت بڑا واقعہ ہوگا، چونکہ پچھلے مرتبہ 20 سال پہلے یہاں پر آئے ہوئے تھے ایل کے آڈوانی، ہماری بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، تو ان کو یہ بتایا گیا تھا، ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ بھئی اپرچونٹیز اب اس ریجن میں آ رہی ہیں، اب انڈیا کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کانفلیکٹس کو آئیڈینٹیفائی کرے اور ریزالو کرے۔ یقیناً اس طرف جانا ہوگا ہمیں۔ یہ ساری باتیں جو جواد صاحب نے کی، میرا دل خوش ہو گیا ہے ان تمام باتوں کو سن کر کہ ہم اس طرف کو جا رہے ہیں۔ اس جانب جانے کا سفر بڑا لغاری صاحب کٹھن ہے۔ جنرل عبدالقیوم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، بہت شکریہ جنرل صاحب، کیا پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما بھی ہیں۔ جنرل صاحب، یہ اس وقت جو خطے کے اندر پورا ایک چینج آ رہا ہے، افغانستان نکل رہا ہے، آپ کی بڑی گہری نظر ہے، آپ اس دور میں بھی خود سروس کے اندر رہے ہیں، اب یہ جو پوری تبدیلی ہے اس پہ بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو بھی اس دہشت گردی سے جس سے ہم 40 سال سے کسی نہ کسی طرح سے وابستہ رہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے اور ہو کیا رہا ہے؟ سر دیکھیں، بنیادی طور پہ تو جب 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہماری فارن پالیسی کے فنڈامنٹلز کیا ہوں گے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب سے دوستی رکھنا چاہتے ہیں، نمبر 1، اور اسپیشلی انہوں نے کہا سپر پاورز اور نیبرز کے ساتھ، نمبر 2 انہوں نے کہا ہم کسی کے خلاف جارحیت نہیں کریں گے، نمبر 3 انہوں نے کہا کہ ہم یو این کے چارٹر کے مطابق چلنا چاہتے ہیں اور چلیں گے، اور چوتھی انہوں نے یہ کہا کہ جو اوپریسڈ اور سپریسڈ نیشنز ہیں، جس میں پیلسٹائن بھی تھا، کشمیر بھی ہے، ان کے حقوق کے لیے ہم لڑیں گے، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ تو اس پیرائے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پالیسی پہ ہی کاربند رہنا چاہیے جو فاؤنڈنگ فادر نے دی ہے، اور اس تناظر میں جب ہم یہ افغانستان کی سچویشن دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں ان کے انٹرنل ایشوز پہ انوالو نہیں ہونا، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم ہم فیسیلیٹیٹر ضرور ہو سکتے ہیں اور کہ ان کی ٹرانزیشن ٹھیک ہو جائے۔ ہم کسی چیز کی گارنٹی نہیں کر سکتے، جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اگلے دن کہا، اور ایسی سچویشن میں سب سے بڑا جو ٹربل کریٹر ہے نا وہ انڈیا ہے ساؤتھ ایشیا میں۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بغیر ایک اسلامی ملک پہلے نیوکلیئر بن جائے اور پھر وہ چھا جائے، اور وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی بغل میں مالدیپ ہو، بھوٹان ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا، جن کو وہ دبا کے اپنا کام کریں۔ اللہ کا یہ کرم ہے کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے اور کافی بڑی اسٹرینتھ میں دنیا کا 5واں چھٹا ملک آبادی کے لحاظ سے نیوکلیئر ہے، تو میرے خیال میں ہمیں وہ چیزیں دیکھ کے، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ پاکستان میں ایک موومنٹ ہو رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔